ڈر رہی تھی، خدا تعالیٰ کی ذات نے اسی پانی کے اندر سے ہی پار کرا دیا۔ فرعون آیا، اللہ نے حکم دے دیا پانی کو، وہی پانی آیا، چل پڑا۔ فرعون اور اس کا لشکر جو اسی پانی کے اندر ڈوب گئے، غرق ہو گئے۔ اللہ کی ذات ہے، اس لیے فرمایا ہے کہ اللہ بڑی شان والا ہے، عظمت والا ہے۔ یہ پیغمبر اسی چیز کو یاد کرانے کے لیے، یہ یقین دلانے کے لیے کہ ہر آدمی کا یقین ہو جائے کہ اللہ کی ذات ہے سب سے بڑی، سارے کاموں کو بنانے والا وہی ہے، اولاد دینے والا وہی اللہ ہے۔ جتنی مشکلات ہیں، پریشانی، ان کا حل اللہ کے پاس ہے، کسی مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ بادشاہ بادشاہ ہیں، لیکن سب سے بڑا بادشاہ اللہ ہے۔ یہ بادشاہ بھی خود بخود بادشاہ نہیں بن سکتا، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو یہ بادشاہ آتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، اسی کا حکم ہی چلتا ہے۔ تو ہم لوگ اللہ کی ذات کو اپنے دل کے اندر بڑی شان والا سمجھیں، اس کی کبریائی کو ہم لوگ سمجھیں، اس کی عظمت کو ہم سمجھیں، اس کی شان کو سمجھیں۔ پھر انسان جب ان چیزوں کو دل کے اندر بٹھاتا ہے، خدا تعالیٰ کی ذات پر پورا پورا یقین رکھتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے، تو پھر خدا تعالیٰ کی ذات اس کے سارے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دیتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کی ذات پر جو بھروسہ رکھتا ہے، خدا تعالیٰ کی ذات اس کو کافی ہو جاتے ہیں۔ آگ آدمی جب دیکھتا ہے تو ایک چھوٹی سی چنگاری ہوتی ہے، اس چنگاری سے بڑا چیخا بن جاتا ہے۔ یہ آگ جو ہے جب جل اس کے شعلے اٹھتے ہیں تو پھر گھر تباہ ہو جاتے ہیں، فصل تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ آگ تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ تو آگ کو ہم لوگ دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی جلانے والی ہے، لیکن آگ کچھ نہیں کر سکتی۔ آگ کو اللہ کا حکم ہوتا ہے تو پھر یہ آگ جلاتی ہے، جب اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو یہ کوئی کام نہیں کر سکتی۔ اس لیے فرمایا کہ تم لوگ خدا تعالیٰ کی عظمت کو اپنے دل کے اندر بٹھاؤ، یہ یقین رکھو کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب چیخے کے اندر ڈالا گیا، علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ بہت بڑا چیخا تھا، بہت بڑی لکڑیاں جمع کی گئی تھیں، اس کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا تھا، اتنی بہت بڑا چیخا۔ اس چیخے کے اندر جب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، ادھر جبریل علیہ السلام آ گئے، ابراہیم میرے لیے کوئی حکم؟ ابراہیم علیہ السلام نے آگے فرمایا اللہ نے بھیجا ہے یا خود آیا ہے؟ وہ کہنے لگے خود آیا ہوں۔ فرمایا تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پانی کا فرشتہ آیا، ہوا کا فرشتہ آیا، سب کہتے ہیں کہ جو حکم ہو۔ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں، اللہ کی ذات پر پورا پورا یقین ہے، بھروسہ ہے۔ جبریل علیہ السلام کہنے لگے کہ کچھ کہو تو صحیح خدا تعالیٰ کی ذات کو۔ آگے فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کی ذات کو پورا پورا علم ہے، میری ذات کو وہ اللہ کی ذات جانتی ہے کہ دنیا کے اندر میں اکیلا اس ذات پر یقین رکھتا ہوں، اس ذات کو پوجنے والا ہوں، اس ذات کی عبادت کرنے والا ہوں۔ آسمان پر وہ اکیلی ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اللہ مجھے جانتا ہے، اس کو ساری چیزوں کی خبر ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر کے چیخے کے اندر ڈالے، لیکن فرشتے جو بھی آتے ہیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات پر پورا پورا یقین اور بھروسہ ہے۔ خدا تعالیٰ کی ذات نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اللہ کی ذات نے آگ کو حکم فرمایا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر جہاں جہاں آگ جل رہی تھی، سب نے یہی سوچا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، ہر جگہ پر آگ بجھ گئی۔ تو آگ خود نہیں جلا سکتی، خود جلاتی تو پھر سب کو جلا دیتی، ابراہیم علیہ السلام کو بھی جلا دیتی۔ اللہ نے حکم فرمایا ہے تو آگ اپنا کام کرتی ہے، جب اللہ نے حکم روک دیا ہے تو آگ جو ہے آگے کچھ نہیں کر سکتی۔ تو اسی چیز کو اہل اللہ حضرات نے سکھایا ہے، سمجھایا ہے کہ اللہ اکبر، اس کا یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے۔ آسمان کی وسعت کی طرف آدمی دیکھتا ہے، اللہ کی عظمت اور شان اور بلندی انسان کے دل میں اترتی ہے کہ یہ دیکھو کیسا آسمان، کتنا وسیع ہے، کتنا خوبصورت آسمان ہے، اس کو کس ذات نے بنایا ہے۔
وہ کتنی طاقتور ذات ہوگی. یہ جب چیزیں دیکھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے انسان، اس کے دل کے اندر اللہ کی عظمت آتی ہے، اس کی کبریائی آتی ہے، اس کی شان آتی ہے. جو سمجھنے والا دل ہو ان چیزوں کو سمجھ کر پھر وہ اللہ کی ذات پر پورا پورا یقین اور بھروسہ رکھتا ہے. جب کوئی دل ایسا ہو کہ اس کے اندر یہ کیفیت ہی نہ ہو، وہ مردہ دل ہو، تو ساری چیزوں کو دیکھے گا، اپنے وجود کو بھی دیکھے گا، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں سمجھے گا. خدا تعالیٰ کی ذات ایسی زندگی سے، ایسے دل سے ہمیں معافی دیں. یہ کوئی دل نہیں ہے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے کہ جہاں انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہ سمجھ سکے. ایک جانور کا بچہ ہو کر جس کو ایک انسان 2 ٹائم کھانا کھلاتا ہے، گھاس کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، وہ اپنے مالک کو تیسرے ٹائم دیکھ کر پہچان لیتا ہے. وہ اپنے مالک کو دیکھتا ہے تو پھر وہ آواز نکالتا ہے. انسان اتنی بے حس ہو چکا ہے، اتنی گیا گزرا ہو چکا ہے کہ سب سے اشرف المخلوق ہو کر اللہ کی ذات نے اس کو وجود عطا فرمایا. کھانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں عطا فرمائیں، پہننے کے لیے کیا کیا ہی خدا تعالیٰ کی ذات نے خوبصورت کپڑے عطا فرمائے. موسم کے لحاظ سے خدا تعالیٰ کی ذات نے ہمیں کپڑے عطا فرمائے، جوتے عطا فرمائے. خدا تعالیٰ کی ذات کے اور بھی بہت بڑے انعامات. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا تم اللہ کے انعامات کو، احسانات کو شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے. اس کے اتنی انعامات، اس کے اتنی احسانات، پھر بھی انسان ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی ذات کو نہ پہچان سکا. ایک کتا ہے وہ بھی پہچان لیتا ہے، بکری کا بچہ ہے وہ بھی اپنے مالک کو پہچان